دنیا کی زندگی میں محو ہونے والے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہی گھاٹے میں ہیں، یہی خسارے میں ہیں، انہی کو اصل خسارہ پہنچنا، ان کا تو نامہ اعمال بھی نہیں تولنا، ان کا تو ہم نے نامہ اعمال بھی نہیں تولنا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب، بیٹا سمجھ کے کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو بیٹا سمجھتے تھے، کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اور میرے بیٹے زندگی ایسے گزار جیسے تو دنیا سے اجنبی ہے، دنیا کی کسی چیز میں دل مت لگانا، او عابر سبیل، یا ایسے گزار کہ تو مسافر ہے۔ مسافر کتنا کو دل لگاتا ہے دنیا میں؟ مسافر جب ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، رستہ گزرتا جا رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کون سا علاقہ گزر گیا اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تیری توجہ دنیا کے اندر اتنی کیوں ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اور لوگوں میری نصیحت یاد کر لو، جب کوئی سورج طلوع ہو جائے اس طرح اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو کہ زندگی کا آخری سورج ہے۔ اگر حقیقت میں اس نصیحت پہ عمل کیا جائے، آپ کی اور میری زندگی بدل سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سچے دل سے بتائیے، آپ کو اور مجھے آج پتہ لگ جائے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، آج ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، آج ہمارے رب نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے، میں اور آپ اپنے رب کی کیسی عبادت کریں گے؟ اور لوگوں، ہر دن آخری دن ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو پتہ نہیں۔ کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو پتہ لگ جاتا ہے موت کی بیماری آ گئی ہے، اللہ ان کو موقع دیتا ہے 2 سال کا، 1 سال کا، کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، لیکن بالعموم بندے کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مرنے والا بندہ جب مرتا ہے پہلی آواز اس کے حلق سے یہ نکلتی ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جس دنیا میں آنکھ کھلی ہے تجھ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ 3 سیکنڈ دے دے، 30 سیکنڈ دے دے، 1 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے، 3 منٹ دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ صرف چند سیکنڈ دے دے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت تو کر لوں کہ ساری جائیداد تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تجھے 50 برس ملے، تجھے 60 برس ملے، تجھے 40 برس ملے، آج رب سے 30 سیکنڈ کا مطالبہ کر رہا ہے، 60 برس میں کتنا مال خرچ کر کے آیا مجھے اس کا حساب دے، یہاں آنے کے بعد واپس جانے کی باتیں مت کر۔ لوگوں، اللہ کی قسم، اگر ہم یہ دنیا کا فلسفہ سمجھ جائیں، مقصد حیات سمجھ جائیں، اور اللہ محفوظ رکھے، عجیب و غریب قسم کے واقعات اور خیالات دماغ کے اندر آ رہے ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ بندہ اس دنیا میں چلا گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ اس ساری محفل کو جنت الفردوس میں قائم فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی کا مقصد نہ سمجھا، اس ٹھکانے میں پہنچ گیا جو عذاب والا ہے، جو دردناک ہے، جو آگ والا ہے، پتہ کیا کہے گا؟ انسان کی پہلا مکالمہ ادعو ربکم، انسان جہنم کے جو دروغے ہیں نا ان کو پکارے گا، خزانتی جہنم کو، ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اور لوگوں، ڈرانے کی اس طرح کی آیتوں سے بڑی کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، وہ بڑا رحم دل ہے، ایک دفعہ اس کی طرف چل کے جاؤ، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے کچھ محنت کرو تو صحیح، سٹرگل شروع تو کرو، ابتدا تو کرو، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوگے، مایوس نہیں ہوگے۔ ہاں، اس دنیا میں چلے جانے کے بعد حسرتیں ہیں، مایوسی ہی مایوسی ہے، نا امیدی ہی نا امیدی ہے، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد تنگ آ جائیں گے، ادھر جلد جلی، ادھر جلد نہیں آ گئی، ادھر جلد جلی، ادھر جلد نہیں آ گئی، ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ تکلیف، پکار اٹھیں گے، ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اے جہنم کے دروغو، اے خزانتی جہنم، اپنے رب سے کہو ایک دن، صرف ایک دن، صرف
ایک دن کی چھٹی مل سکتی ہے، صرف ایک دن کا عذاب ہمارے سے ٹال دے۔ جہنم کے فرشتے پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کی یہ پکار سنیں گے۔ لوگوں بے بسی کا عالم دیکھو، بے کسی کا عالم دیکھو۔ اللہ ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے جب جہنمی بے بس ہو کے کہیں گے صرف ایک دن کی چھٹی دے دو، ایک دن کی ریسٹ دے دو، عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دو، ہم ذرا تھوڑی تھکاوٹ دور کر لیں، ہمت جٹا لیں، پھر اللہ عذاب دینا شروع کر دے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے رسول آئے تھے، مولوی آیا تھا، مبلغ آیا تھا، کان میں بات پڑی تھی کہ ایک رب ہے جس کے سامنے پیش ہونا، ہاں یہ بات پڑی تھی، یہ بات پڑی تھی، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فرشتوں کو کہیں گے ہاں ہاں یہ بات تو سنی تھی، ایک رب ہے جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کو حساب دینا ہے، پھر کیوں بکواس کرتے ہو؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ فرشتے کہیں گے پکارو پکارو، جتنا چیخنا ہے چیخو، جتنا چلانا ہے چلاؤ، آج تمہاری دعا سننے والا کوئی بھی نہیں۔ تنگ آ جائیں گے، تنگ آ جائیں گے، ایک عرصہ بیت جائے گا، کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یہاں پہ مالک اللہ کو نہیں کہہ رہے ہوں گے، جہنم کا جو دروگا ہے، ان 19 فرشتوں کا جو سردار ہے اس کا نام مالک ہے۔ ان حضنتی جہنم کو وہ پکار چکے، انہوں نے تو صاف جواب دے دیا، کیا کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اے مالک، جہنم کے دروگوں کو پکارا، ان سے ایک دن کی چھٹی مانگی، ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ملی۔ اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ چھٹی نہیں دیتا، ہمیں ایک ہی مرتبہ جتنا عذاب دینا دے دے، اس کے بعد ہمیں موت آ جائے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ کو کہہ بس کر دے، اب ہمیں موت دے دے۔ مالک کتنے عرصے بعد جواب دے گا؟ مفسرین نے لکھا پتہ نہیں 40 برس، پتہ نہیں 1000 برس، کتنے 1000 برس کے بعد پکار کا جواب آئے گا۔ مالک کہے گا تمہارے رب سے بات ہوئی ہے، تمہارے رب نے فیصلہ سنایا ہے، تمہارے رب نے آرڈر جاری کیا ہے۔ کیا آرڈر جاری کیا ہے؟ کیا فیصلہ سنایا ہے؟ انکم ماکثون، تمہارے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنمی اس جواب کو سن کے دہشت زدہ رہ جائیں گے، موت کو مجسم حالت میں مینڈے کی شکل میں ان کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کوئی موت نہیں، اور اگر موت باقی ہوتی یہ منظر دیکھ کے جہنمی غم سے مر جاتے۔ اور جب حضناتی جہنم کو پکار پکار کے تھک جائیں گے، جہنم کے خازن فرشتے دروگے سردار مالک کو پکار کے تھک جائیں گے، آپس میں کنسلٹ کریں گے کیا ہو گیا، ہماری کوئی نہیں سنتا، اور یار رب کو پکارتے ہیں، ربنا ربنا اخرجنا منہا اخرجنا منہا۔ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے جب ہر جہنمی کی ایک ہی پکار ہوگی، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، حضناتی جہنم نہیں سنتے، مالک نہیں سنتا، اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ ایک مرتبہ ادھر سے نکال دے، پھر 1,00,000 برس نہیں، 1 کروڑ برس کی زندگی دے، 1 ارب برس کی زندگی دے، 10 ارب برس کی زندگی دے، ایک لمحہ بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں ایک مرتبہ باہر نکال کے بھیج دے، باہر نکال کے دنیا میں واپس بھیجنا ہے، یہاں پہ عبادت کروانی ہے۔ اگر دوبارہ ایک زندگی میں بھی گناہ کیا، ایک مرتبہ بھی دوبارہ یہاں پہ پلٹنے کا ارادہ کیا، ہمیں ظالموں میں شمار کر لی۔ اللہ کتنا عرصہ ان کی پکار کو سنے گا؟ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ نے تمہیں آج موقع دیا، آج اللہ ہر گناہگار کی سننے کو تیار ہے۔
जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों के ढेर लगाए बैठा है, इस मजलिस में बैठा है, सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के सामने आके कह दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब आज सुनेगा। रब तुझे माफ ही सिर्फ नहीं करेगा, तेरे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। और क्यों नहीं कहते अल्लाह हमें मुआफ कर दे, ए अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा। एक मर्तबा कहने पे तेरे रब की रहमत जोश में आती है, माफ करने वाला है। इन जहन्नमियों की पुकार सुनने के बाद अल्लाह कहेगा, इख्साऊ फीहा वला तुकल्लिमून। ये अल्लाह की शटअप कॉल होगी। जहन्नमियों को कहेगा अल्लाह दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वला तुकल्लिमून। आज के बाद तुम्हें अपने रब से गुफ्तगू करने की भी इजाजत नहीं है। जहन्नमी अल्लाह का यह जवाब सुन के चीहो पुकार में मसरूफ हो जाएंगे, शैतान लईन के पास जाएंगे, कहेंगे तू बड़ा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने बर्बाद कर दिया, तूने हमें कैसे कैसे धोखे दिए, तूने शिरक के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, तूने बिदात के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए। शैतान उसके जवाब में क्या कहेगा, फला तलूमूनी, मुझको मलामत करते हो, लूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, तुम्हारे रब ने तुम्हें साफ बतला दिया था शैतान का वादा झूठा है, रब का वादा सच्चा है। बेकरार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, कहेंगे सब्र कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, अल्लाह के अजाब पे सब्र ही कर लेते हैं, शायद अल्लाह हमें इस सब्र करने के बदले में जहन्नुम से निकाल दे। लेकिन एक अरसा सब्र करने के बाद पुकार उठेंगे, सब्रना, कहेंगे सब्र करें, या जज़अना, या शोरो गोगा करें, मालहुम मिन महीस, अब हम यहां से निकलने वाले नहीं हैं। सब्र भी काम नहीं आना। लोगों उस दिन से डर जाओ, उस दिन से डर जाओ। अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा वहां पे फंस गया। अल्लाह का कैद खाना है, अल्लाह का कैद खाना है। हम उस कैद खाने में से कैसे निकलेंगे? लोगों, अल्लाह ने रहमत के रास्ते भी बोल दिए हैं, ये नहीं कि सिर्फ डराया है। अल्लाह कहता है मेरे लिए कोई नेकी करके तो देखो, कोई गुनाह छोड़ के तो देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ता है, कोई गुनाह छोड़ता है, कोई उम्दा चीज छोड़ता है, कोई बुरी चीज छोड़ता है, कोई चीज भी अगर अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसके बदले में उसको उससे बेहतर चीज इनायत फरमाते।